مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا. آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی. وہ کافی بیمار تھی. اس کا چیک اپ کیا. وہ بہت خوبصورت تھی. اس کی نیلی سی آنکھیں. نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا. اس کا علاج جاری رہا. وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا. اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا. وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا ہی نہیں سکتا. اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال. میں نے اسے کال کی. وہ مجھے پہچان گئی. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا. میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں. میں نے بات مذاق میں ٹال دی. کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی. ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں. آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا. آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ بہت پیاری ہیں. وہ خاموش ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے. میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے. میں نے فون بند کر دیا. ہماری بات ہوتی رہی. وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے. آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں. اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں ایسا انسان نہیں ہوں. میں نے اس سے پوچھا، آپ کی فیملی میں کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں. ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی. میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا؟ وہ خاموش ہو گئی. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں. میں نے ہاں میں جواب دیا. وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات. خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا. 1 سال گزر گیا. میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا. اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا. میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا. اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا. وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں.
میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے. میں تڑپ کر اسے کہا کرتا ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں, آپ سے ہی شادی کروں گا. لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے قابل نہیں ہوں. وہ بات ادھوری چھوڑ دیتی. مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا, جتنا بھی کچھ کہتا, وہ غصہ نہ کرتی. میری ڈانٹ, میرا غصہ, میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی. ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا. میں نے اسے بہت ڈانٹا. وہ میری ڈانٹ سنتی رہی. پھر آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پہ, جتنا چاہے غصہ کر لیں, آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی. میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا. گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی. میں نے امی ابو کو بتایا مجھے ایک لڑکی پسند ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں اسی سے شادی کروں گا. امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. ٹھیک ہے پتر, جیسے تم کہو, زندگی تم نے گزارنی ہے. میں نے اپنی بہن, بھابھی, امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی. ایک میوزک شروع ہوا. کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پہ آئیں. میوزک بجنے لگا. پھر ایک قیامت مجھ پہ گزری. میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا. میرے سامنے ایمان تھی, وہ ناچ رہی تھی, وہ ایک ڈانسر تھی. میں تڑپ گیا. ایمان کی نظر مجھ پہ پڑی, اس کے قدم رک گئے. میں نے اس کی جانب دیکھا. میرا جسم کانپنے لگا. میں ہار گیا. اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور وہ خود ناچنے والی ہے. میں غصے سے پاگل ہو گیا. وہ اسٹیج سے اتری, میرے پاس آئی, کچھ کہنے لگی. میں نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا اسے. وہ کچھ کہتی, میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا. اس کی نظر جھک گئی. میں نے اسے دھکا دیا. سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے. سب حیران تھے, یہ کیا ہوا ہے؟ ایمان وہیں بیٹھ گئی, باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی. میں اگنور کر کے چلا گیا. گھر گیا, بہت بہت پریشان تھا. نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے. اس پہ غصہ تھا. ساری رات تڑپتا رہا. دوست حیران تھے, کیا ہوا؟ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا. پھر جب ہسپتال گیا, میں مریض چیک کر رہا تھا. ایک لڑکی میرے پاس آئی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے. میں نے ہاں میں سر ہلایا. ڈاکٹر صاحب ایمان. میں نے ایمان کا نام سنا, چلانے لگا, اس کا نام نہ لو. وہ لڑکی آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں. وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے. وہ گندی لڑکی نہیں ہے, وہ مجبور ہے. آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں, سب سمجھ آئیں گے. ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب, وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے, لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی. ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی, ہر وقت آپ کا ذکر کرتی. ایک بات بتاؤں, وہ بہت اچھی ہے, پلیز اسے سنبھال لیں. وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے. اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے.
बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाना उसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अबू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। आप लोग? मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूं। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई। मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर, आप यहां? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था। ईमान क्या करती है? ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती? हालात, मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिस्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हैं। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया। हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईमान नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे डांसर बनाया था। मैं क्यों कर उसके दामन पे कीचड़ उछालूं? ईमान मेरे सीने लग कर रोने लगी। अबरार, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में भला? मर्द तो इज्जत नोचते हैं। आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को डांसर बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी डांसर को भी बाहया और बापर्दा बना दे।